السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حج کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک منظر کو پیش کر دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سور 3 طرح کے مواقع ہیں۔ سور کے ایک نفخہ فضا، دوسرا نفخہ صعق اور تیسرا نفخہ قیام لرب العالمین۔ یعنی پہلا نفخہ جو ہوگا وہ عام طور پر ڈر پیدا کرے گا اور گھبراہٹ پیدا کر دے گا۔ دوسرے نفخے کے موقع پر سب لوگ مر جائیں گے اور تیسرے نفخے پر سب لوگ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اور پہلا نفخہ جو ہے اس کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی ہوگی جو موجوں کے تھپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہوگی، جس طرح کہ قرآن میں بھی ارشاد فرمایا جاتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ پس جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے تو وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرما دیا گیا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی جب زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا۔ تیسری جگہ پر فرمایا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یعنی جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک ہی جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس وقت دل کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں خوف زدہ ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرما دیا گیا، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور جس وقت زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو پھر اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، کہ اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو اس وقت سے، اس دن کی آفت سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا۔ واضح رہے کہ یہاں پر جو ہے وہ قیامت کا حال بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ خدا کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو اس کے غضب کی موجب ہوتی ہیں۔ لہٰذا قیامت کی اس مختصر کیفیت کو بیان کرنے کے بعد اصل معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان 3 حصے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک مشرکین مکہ ہے، ایک وہ ایسے مذبذب مسلمان ہیں جو فائدہ دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف لپک پڑتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی نقصان دیکھتے ہیں تو پھر سے اپنے کفر میں لوٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، صادقین کے لیے ہے۔ مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ضد، ہٹ درمی اور اپنے جاہلانہ خیالات کے اوپر اگر اصرار کیا، اسی کو اوپر اڑے رہے تو خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کے اوپر اعتبار کیا یا ان کے اوپر اعتماد کیا جن کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں، اور اللہ کے پیغمبر کو جھٹلا دیا تو تمہارا انجام وہی ہو کر رہے گا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ نبیوں کو جھٹلا کر اور اپنی قوم کے نیک ترین انسانوں کو جھٹلا کر تم نے اپنا ہی بگاڑ پیدا کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا جو غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا اس سے تم کو تمہارے معبود جو ہے وہ بچا نہیں سکیں گے۔ اس پوری صورت میں جگہ جگہ نصیحت کی گئی ہے اور شرک کے خلاف اور توحید اور آخرت کے حق میں مؤثر دلائل دیے گئے ہیں۔ اور اب باری آتی ہے مذبذب مسلمانوں کی، جو اللہ کی بندگی کو تو قبول کر چکے ہیں مگر اس کے راستے میں کوئی بھی خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے سرزنش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آخر یہ کیسی مسلمانی ہے، آخر یہ کیسا ایمان ہے کہ اگر تم کو راحت ملتی ہے، اگر تمہیں خوشی ملتی ہے، اگر تمہیں عیش و عشرت نصیب ہوتا ہے تو اللہ
تمہارا اور تم اللہ کے، لیکن جہاں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، کوئی سختی جھیلنی پڑتی ہے، تو نہ تم خدا کے رہے نہ تمہارا خدا رہا اور تم اس کے بندے بھی نہ رہے۔ حالانکہ اگر تم اپنی اس روش میں جس میں تم مبتلا ہو کسی اور مصیبت یا نقصان میں یا تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، تو سوائے رب کے تمہارے اوپر سے وہ مصیبت، وہ نقصان، وہ تکلیف اللہ کے علاوہ کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اور پھر مشرکین مکہ جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ گرفت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا جو تم نے راستہ مسجد الحرام کا بند کر دیا گیا، حالانکہ مسجد الحرام کسی کی ذاتی جائیداد نہیں ہے، وہ کسی کو حج سے روکنے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ یہ قریش کا صرف ایک بڑا حربہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ سوال ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے کہ قریش حرم کے وہ مالک ہیں یا مجاور ہیں۔ اگر وہ اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پر کسی گروہ کو حج سے روک دیتے ہیں، وہ تو برداشت کر گئے، کیا کل بھی اگر کسی اور کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں گے تو کیا وہ سب کا ہی حرم کے اندر داخلہ جو ہے وہ روک دیں گے؟ اسی سلسلے میں مسجد الحرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس کو اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، اور جب انہوں نے اس کو تعمیر کیا تھا تو اللہ نے تمام لوگوں کو حج کا عام اجازت دی تھی، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے اور باہر کے آنے والوں کے لیے تمام لوگوں کے حقوق جو تھے وہ برابری کے تھے۔ اور دوسری طرف یہ بتا دیا گیا کہ یہ گھر جو ہے وہ شرک کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اللہ واحد کی بندگی کے لیے بنایا گیا۔ تو اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں ایک اللہ کی بندگی جو ہے وہ تو منع کر دی گئی ہے اور بتوں کی پرستش کے لیے پوری آزادی دے دی گئی ہے۔ دوسرے جگہ پر مسلمانوں کو قریش کے جواب میں طاقت سے جواب دینے کی اجازت جو ہے وہ عطا کر دی گئی ہے، اور ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ اگر جو ہے تمہیں اقتدار حاصل ہو تو تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اپنی حکومت میں تم کو کس کس مقاصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اہل ایمان کو اس بات پر باور کروا دیا گیا کہ اور باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ آخر تم ہو کون، تمہارا نام تو اللہ نے مسلم رکھا تھا، اور یہ فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے اصل جانشین ہو، تمہیں اس خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگوں کے اوپر گواہی دو اور لوگ جو ہیں وہ اور نبی جو ہیں وہ تمہارے اوپر گواہی دے، جیسا کہ آخری آیات میں بتا دیا گیا کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ۔ بس اسی بات کو لے کر تم نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا ہے اور بہت ہی اچھا مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔